4 باتیں امام نے کہا گھر میں نہیں آنے دینا ورنہ برکت ختم ہو جائے گی۔ پہلی خیانت، دوسرا شرب خمر۔ فاطمہ، ایک روایت میں نے ایک بزرگ عالم سے سنی ہے کہ جب میدان محشر میں یہ صدا آئے گی کہ فاطمہ تشریف لائیں اور جنت میں چلی جائیں، تو ہر وہ بیوی اور مستور جس کا نام فاطمہ ہوگا وہ بلند ہو جائیں گی۔ تو آواز آئے گی کہ ہم نے فاطمہ بنت محمد کے لیے کہا ہے، ہر فاطمہ کے لیے نہیں۔ تو اس وقت بیوی یہ فرمائے گی کہ پروردگار جس کا نام میرے نام پر ہے ان سب کے لیے بھی یہ حکم عطا فرما دے، یہ نام فاطمہ کی برکت ہے۔ نیت کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ نیت اسلام میں وہ ایک ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ٹول عطا کیا ہوا ہے۔ صبح اٹھ کے چہرہ ہر ایک دھوتا ہے، لیکن اگر وضو کی نیت سے دھوئیں تو وہ عبادت ہو جاتا ہے۔ یہ نیت کی طاقت ہے۔ بات واضح ہو سکتا ہے ڈائٹنگ بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ روزے کی نیت سے خاص وقت میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا رہے ہیں تو وہ فقط ڈائٹنگ نہیں، وہ عبادت ہے۔ چیریٹی دنیا میں بہت سے لوگ کرتے ہیں، ملینز آف ڈالرز کی چیریٹی کرتے ہیں، لیکن ہر چیریٹی سے مال پاک نہیں ہوتا۔ اس چیریٹی سے مال پاک ہوتا ہے کہ جو فی سبیل اللہ قربتاً الی اللہ کی نیت سے کی جائے۔ تو یہ جو نیت کی پاور ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے، جو آپ کے مباح کاموں کو بھی عبادت بنا دے، جو دعائے کمیل میں شب جمعہ ہم پڑھتے ہیں قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمۃ جوانحی۔ آپ جم جا رہے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے تاکہ آپ کی جو باڈی ہے وہ فٹ رہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں قو علی خدمتک جوارحی، پروردگار میرے اعضاء میں قوت عطا فرما تاکہ تیری اطاعت کر سکوں۔ یہ نیت عبادت ہے۔ بات واضح ہوئی؟ اس پہ گفتگو کیا بلکہ کئی مجالس ہو سکتے، فقط ایک نیت کے ذریعے سے آپ کیا کچھ نہیں بدل سکتے اپنی زندگی میں۔ اسی کو کہتے ہیں برکت۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرما۔ برکت کا مطلب علامہ طباطبائی نے اس کی ڈیفینیشن یہ لکھی ہے اور یہ قرآنی لفظ ہے برکت۔ برکت کا معنی انہوں نے لکھا ہے کہ بظاہر کم شے لیکن اس کا اثر ہمیشہ ہو، یہ ہے برکت۔ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کا لقب ہے مبارکہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بیوی کا لقب ہے مبارکہ، برکت رکھنے والی اور عطا کرنے والی بیوی۔ سن و سال میں فقط 18 برس کی بیوی لیکن 11 ائمہ کی ماں، یہ ہے برکت۔ 11 ائمہ جس بیوی کے لیے کہیں کہ انا ابن فاطمہ الزہرا، میں بیوی فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ آج حضرت حجت جن کے وجود اثر سے سارے عالمین میں برکت ہے، انہیں بھی جب ہم پکارے تو ہم کہیں یبن الزہرا ادرکنی۔ بیوی کا نام گرامی ہے فاطمہ، اور ان کے جو القاب ہے، ایک عالم دین ہے انہوں نے قم میں کتاب لکھی، تقریباً 10 جلدی کتاب ہے، اور بیوی کے ہر لقب پر ایک ایک جلد لکھی، یعنی مبارکہ، خود زہرا بھی لقب ہے بیوی کا، زہرا یعنی نور عطا کرنے والی۔ صابرہ، صابرہ وہ لقب ہے کہ جو امام جواد علیہ السلام نے بیوی کی زیارت پڑھتے ہوئے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ ممتحنہ، جن کا امتحان اللہ نے لیا، تو یہ دونوں لقب بیوی کی زیارت میں، یا ممتحنہ تمتحنک الا الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابر، اے وہ امتحان جس بیوی کا امتحان لیا گیا اللہ نے لیا، اور امتحان اس وقت لیا کہ ابھی انہیں خلق نہیں کیا، تو اس امتحان میں آپ کو صبر کرنے والا پایا۔ تو بہرحال گفتگو طویل ہوتی جائے گی، انہوں نے ہر ایک لقب پر ایک ایک جلد لکھی، اس میں سے مبارکہ بد جلد لکھی، مبارکہ برکت۔ انشاءاللہ ہو سکا تو ایام فاطمیہ کی کسی مجلس میں بیوی کے القاب پر آپ کی خدمت میں اگر توفیق رہی تو اس کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابھی ایک بات دل میں آ رہی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بیوی کے نام کی برکت، فاطمہ۔ ایک روایت میں نے ایک بزرگ عالم سے سنی ہے کہ جب میدان محشر میں یہ صدا آئے گی کہ فاطمہ تشریف لائیں اور جنت میں چلی جائیں، تو ہر وہ بیوی اور مستور جس کا نام فاطمہ ہوگا وہ بلند ہو جائیں گی۔ تو آواز آئے گی کہ ہم نے فاطمہ بنت محمد کے لیے کہا ہے، ہر فاطمہ کے لیے نہیں۔ تو اس وقت بیوی یہ فرمائے گی کہ پروردگار جس کا نام میرے نام پر ہے ان سب کے لیے بھی یہ حکم عطا فرما دے، یہ نام فاطمہ کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لازمی سی بات ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی مسیر پر ٹھیک ہو جس بیوی کا نام فاطمہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود بیوی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ولایت علی بن ابی طالب پر ہے، تو اگر کوئی اس ولایت سے خارج ہے تو پھر وہ اس نام کی بھی برکت سے خارج۔ تو بہرحال یہ برکت کا مطلب کیا؟ برکت کا مطلب ہے کہ بظاہر کم شے لیکن پوری ہو جائے، اس لیے مال میں برکت کی دعا ہے۔ اچھا، برکت کبھی ہوتی ہے کسی جگہ کی۔ قرآن کریم میں آیت ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو پہلا گھر بنایا گیا سورہ زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ مکہ میں ہے مبارکن، اور وہ برکت والا ہے۔ یعنی کعبہ ہے، بظاہر چھوٹا سا مقام ہے لیکن اس کا اثر جاری و ساری ہے۔ خانہ کعبہ کے اطراف میں آپ نماز پڑھی، مسجد الحرام میں ایک نماز 1,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ اب میں روایت پیش کر دوں، حرم امیر المومنین میں ایک نماز 2,00,000 رکعت کے برابر ہے۔ تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے آپ نے مولا علی علیہ السلام کے حرم کو بڑھا دیا تو کیا مولا علی کو بڑھا دیا آپ نے اللہ تعالیٰ سے؟ نعوذ باللہ، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس پہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اگر چاہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے گھر کا ثواب 1,00,000 رکعت رکھا ہوا ہے تو وہ کسی اور مقام کا ثواب اللہ بھی نہیں رکھ سکتا اس سے زیادہ۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ کہتے ہیں خود ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور اگر کوئی ایسا سوچے کہ اللہ کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں تو اس پہ لعنت ہے۔ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے اس نے کہاں پر کس ثواب کو رکھنا ہے۔ تو بہرحال اس مقام کی برکت، اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی خاک کی برکت ہے، ان کی گنبد کی برکت، اور آپ یہاں تشریف لائیے فرش اعضاء امام حسین کی برکت ہے، نہیں ہے کیا برکت؟ یہاں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو فقط رزق معنوی خطابت کی صورت میں یا احادیث اور روایات کی صورت میں آپ کو نہیں ملتا، آپ کی مومنین سے ملاقات ہوتی ہے، برکت ہے یا نہیں اس فرش اعضاء کی؟ کتنے مومنین، بلکہ تقریباً سارے ہی مومنین یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آئے امام بارگاہ میں، نماز جمعہ میں شرکت کی، مجلس امام حسین میں شرکت کی، دعائے کمیل پڑھی، بہت سی ٹینشنز کے ساتھ یا کچھ دل بوجھل
لے کر یہاں آئے تھے، اب دل ہلکا کر کے جا رہے. یہ ہے کیف اصف حسن ثنائکم، زیارت جامع کبیرہ. اہل بیت میں آپ کی ثنا کے حسن کو کیسے بیان کروں. ایک تو ہے کہ آپ کی ثنا اور فضائل کیسے بیان کروں، اور ایک ہے ثنا اور فضائل کا حسن کیسے بیان کروں. یہ ثنا اور فضائل کا حسن ہے. مصائب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا بیان ہوا، آپ کا دل کسی اور پریشانی میں تھا، آپ کسی حد تک مطمئن ہو گئے، دل ہلکا ہو گیا، آرام آ گیا، سکون آ گیا. حتیٰ یہ کہ باقی چھوڑ دیں، آپ اللہ نہ کرے کسی پریشانی میں ہو، لیکن آفس سے کتنے ہی لوگ ایسے کہتے ہیں وہاں سب تھکے ہارے آئے تھے، تھکن اتر گئی، آپ کا نفس مطمئن ہو گیا، روح تازہ ہو گئی. یہ ہے مقام کی برکت، اس جگہ کی برکت. میں ایک بات مومنین نے میلبرن سے عرض کرنا چاہوں گا، اور جہاں جہاں جو سن رہا ہے اپنے اپنے شہر میں، وہ اپنے اپنے مقام پر فرش ازا کی قدر کرے. ایک مرتبہ ایک بزرگ آیت اللہ، ان سے پوچھا گیا تھا جمکران کے بارے میں، جمکران کی روایت کے بارے میں احتمال ہے کہ وہ روایت کتنی قوی ہے کتنی قوی نہیں ہے. تو جمکران کی جو روایت ہے وہ صحیح ہے ضعیف ہے، امام زمانہ علیہ السلام کا وہاں تشریف لانا. تو انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ یہ بات نہ کرو کہ روایت قوی ہے یا ضعیف ہے، بلکہ جتنا حضرت حجت کا وہاں نام لیا گیا ہے، اور جتنی مرتبہ وہاں عبادت کی گئی، اور جتنی مرتبہ وہاں پر نماز و ابا عبداللہ علیہ السلام کی عزاداری برپا کی گئی، خود وہ عبادت وہاں پر اس مقام کو محترم بنا دے. شاید ہی کوئی اور مقام ہو اس مقام سے بڑھ کر، جس شہر میں ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں، جہاں پر اس سے زیادہ عبادت کی گئی. اور تمام امام بارگاہ قابل احترام ہے. میں فقط یہ بات نہیں کر رہا، میں فرش ازا کی اہمیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کبھی مقام محترم ہوتا ہے بابرکت، کبھی زمانہ کوئی بابرکت ہوتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ المبارکہ میں. شب قدر کا ایک نام لیلۃ المبارکہ ہے، اور شب قدر کی حقیقت بی بی فاطمہ الزہرا ہے. ہم نے قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل. کم وقت، اثر زیادہ. کتنی رات ہوتی ہے، کتنے گھنٹے؟ 11-12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے. اثر ہے 83 ایئرس کا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ چند گھنٹے گزارتے ہیں جیسے کہ ساری زندگی آپ نے عبادت کی. زمانہ بابرکت ہے. کبھی کوئی شخص بابرکت ہوتا ہے. انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اور مجھے بابرکت بنایا. دو انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے لیے قرآن میں وجیہن کا لفظ ہے. آپ پڑھتے ہیں نا، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. دو انبیاء ایسے ہیں جن کے لیے وجیہن کا لفظ ہے قرآن میں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے. دو انبیاء کے لیے وجیہن کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، وہ من المقربین. تو کبھی کوئی شخصیت بابرکت ہوتی ہے، میں بی بی کے بارے میں عرض کر چکا ہوں. اور کبھی کوئی پیشہ بابرکت ہو جاتا ہے. کسی کی جو پروفیشنل لائف ہے، اس میں جو اس کی جاب ہے، اس کا جو بزنس ہے، اس میں کسی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ برکت عطا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، حضرت جعفر طیار کی شہادت ہو گئی تھی جنگ موتا میں. تو عبداللہ یعنی ظاہر ہے کہ بچپن کا عالم تھا ان کے، کم سن تھے وہ. تو حضرت عبداللہ کچھ چیزوں کو بنا کر مٹی سے اور اسے سیل کیا کرتے تھے، اور اس سے گزر بسر ہوتی تھی. تو حضور مکرم نے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کو دعا دی کہ بارک اللہ فی صفوتک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے اس عمل میں، روزگار میں برکت عطا کر. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری عمر، آخری سن و سال تک کسی ایک معاملے میں انہیں نقصان نہیں ہوا رسول اللہ کی اس دعا کی وجہ سے. بلکہ کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو چاہتے تھے کہ ہم حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، کیونکہ معلوم تھا انہیں کہ رسول اللہ کی دعا ان کے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو شوہر ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے، شریکۃ الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا، تو اس خاطر ہے کہ ان کی اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی. تو کبھی کسی کام میں برکت ہو جاتی، کبھی کسی شے میں برکت ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ نے انہیں ایک صندوقچے میں رکھ دیا تھا. اس کے بعد وہ پہنچے فرعون کے محل کے قریب، حضرت آسیہ نے اٹھا لیا. حضرت آسیہ نے وہ جو صندوق تھا جس کو ہم تابوت کہتے ہیں، قرآن میں اس کو تابوت کا استعمال، تابوت کو رکھ لیا، کیونکہ یہ برکت ہے اس تابوت میں اس لیے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں آئے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے، فرعون سے درگیر ہوئے، فرعون واصل جہنم ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی تھی نا، الواح، وہ لوح کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صندوق سے میں رکھتے تھے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے. بعد میں ایک شخصیت ہے جن کا نام حضرت طالوت. حضرت طالوت نے جالوت سے جنگ کی. تو جو بنی اسرائیل تھے وہ کہتے تھے کہ ہم طالوت کو کیوں اپنا امیر مانیں. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طالوت کو تم اس لیے اپنا امیر مانو کہ اس کے پاس شجاعت بھی ہے اور علم بھی زیادہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو خلیفۃ اللہ ہونے کا معیار ہے وہ یہ کہ شجاعت کس کی زیادہ ہے اور علم کس کے پاس زیادہ ہے. اور جہاں علی بن ابی طالب کی بات آ جائے تو وہاں شجاعت اور علم دونوں گواہیوں کو دو دروازوں نے دیا. اگر علی کی شجاعت دیکھنا ہو تو خیبر کا اکھڑا ہوا در علی کے ہاتھ میں نظر آئے، اور علی کا علم دیکھنا ہو تو مدینہ علم کا باب علی بن ابی طالب قرار پائے. اس لیے یہ جو برکت پہ آج ہماری بات ہو رہی ہے، دیکھیں کوئی بھی انلمیٹڈ نہیں جینے والا، زیادہ سے زیادہ 70-80 سال جینے والے ہیں. کیوں نہ یہ 70-80 سال بدل جائیں جو مفید ہوں ہزاروں سال کے لیے. یہ برکت. شیخ صدوق 70 سال تک جیے ہیں، لیکن ان ایسی کتابیں لکھ کر گئے ہیں کہ آج تک انہیں پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا. فقط طول عمر نہ مانگے، عرض عمر مانگے. طول کا مطلب ہے لمبائی، عرض کا مطلب ہے اس میں کوئی کیفیت بھی ہو. تو کوئی ایسا مفید کام کر کے جائیں. تو مولوی صاحب ہم تو ایسے بڑے عالم نہیں کہ ہم کو کتاب لکھ کے جائیں، تو ہم کیا کریں؟
ایک کام جو کر سکتے ہیں، جو سبھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اولاد کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں، اولاد کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اگر اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر لی تو جب تک نسل بعد نسل یہ سلسلہ جاری رہے گا، وہ نامہ اعمال آپ کا بھی چلتا رہے گا. یہ ہے عمر میں برکت، بظاہر کم اثر میں زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ طالوت کو نہیں مان رہے تھے نا اپنا امیر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان آیت ملک ہی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ تمہیں جو ہے وہ تابوت، کیونکہ وہ تابوت گم ہو گیا تھا بنی اسرائیل سے، یہ تمہیں وہ تابوت نکال کے دے جس میں فیہ سکینت، جس میں تمہارے لیے سکون اور آرام ہے. تو کبھی کوئی شے بابرکت ہو جائے. تو گفتگو کیا ہوئی آج کی حد تک؟ آج تو گفتگو ہوئی کہ کبھی کوئی مقام بابرکت ہوتا ہے، کبھی کوئی زمانہ بابرکت ہوتا ہے، کبھی کوئی انسان خود بابرکت ہوتا ہے، کبھی کوئی شے بابرکت ہوتی ہے، کبھی رزق بابرکت ہوتا ہے. چار چیزیں ایسی ہیں حدیث میں آیا ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو اللہ برکت اٹھا لیتا ہے. لیکن رولز بھی ہیں، ڈونٹس بھی ہیں نا، تو اب میں ڈونٹس پہ بات کر رہا ہوں. چار چیزیں ایسی ہیں. پہلا فرمایا خیانہ، خیانت نعوذ باللہ من ذالک، ایک مرد کا اپنی زوجہ کے حوالے سے خیانت کرنا ہے، زوجہ کا مرد کے حوالے سے خیانت کرنا، یہ بھی شامل ہے اس میں. اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، عجیب آیت ہے. اے ایمان والوں، اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. قرآن آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، حضرت حجت اللہ کی امانت، میں نے عرض کیا فرش ادا اللہ کی امانت ہے، خیانت نہ کریں. اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ تین باتیں وہ ہیں کہ جس میں مذہب کی قید نہیں ہے. بہت غور سے سنیے گا. تین فرض وہ ہیں کہ جس میں مذہب کی قید نہیں ہے. پہلا والدین کا احترام، والدین کسی بھی مذہب سے ان کا احترام. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یہ فرمایا آگے، یعنی یہ ضرور کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائے تو ان کی اطاعت نہ کرنا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ معروف یعنی نیکی کے ساتھ پیش آ. مذہب کی قید نہیں ہے احترام والدین میں، پہلی بات. تو اگر کسی کے والدین مومن ہو تو پھر کتنا احترام ہوگا ذرا سوچ لیجیے. دوسرا وفا عہد، اگر کسی کافر سے بھی عہد کر لیا پورا کرو، مذہب کی قید نہیں ہے، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. اور تیسرا امانت کی رعایت، امانت ہے اس کی واپس کرو، مذہب کی قید نہیں ہے. بلکہ امام سجاد نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بابا کا قاتل، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس تلوار سے کہ جس تلوار سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا، وہ تلوار بھی میرے پاس بطور امانت رکھوائے تو میں اس امانت کی بھی رعایت کروں گا. عجب مقام سیٹ کیا اہل بیت علیہ السلام نے ویلیوز کا. تو تین چیزیں جس میں مذہب کی قید نہیں ہے. میں نے حدیث سنا رہا تھا آپ کو. چار باتیں امام نے کہا گھر میں نہیں آنے دینا ورنہ برکت ختم ہو جائے گی. پہلی خیانت، دوسرا شرب خمر، شراب پینا. بہرحال یہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی بھی اس طرح نہیں ہے. البتہ یہ کہ شراب کے حوالے سے 10 لوگوں پہ لعنت کی گئی حدیث میں. ایک وہ جو شراب کی نیت سے زمین دے، شراب کی نیت سے درخت لگائے، شراب کی نیت سے اس انگور کو بنائے، شراب کی نیت سے اس کو پہنچائے. اس لیے بہت سارے ہمارے جو مومن بھائی ہیں اوبر ایٹس کے حوالے سے مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈلیوری جو کرتے ہیں تو مطلب جو شراب کی ڈلیوری ہے جائز نہیں ہے، وہ شرن جو ہے شراب کی ڈلیوری جائز نہیں. البتہ یہ کہ آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ اس آرڈر میں دیکھیں گے کہ اندر ہے کیا، لیکن یہ تو نہیں کہ شراب ہے تو آپ پہ یہ واجب نہیں رکھا شریعت ہے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس میں شراب ہے تو شراب کی بہرحال ڈلیوری جائز ہے، اس کے فقہی مسائل اپنے مقام پر. اور اگر کسی نے یہ کر لیا ہے تو پھر چونکہ ابھی 2-3 منٹ رہ گئے میرے پاس بات ختم کرنے کے لیے تو میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن بہرحال یہ جائز نہیں. اور پھر امام نے فرمایا بعض معذرت چونکہ حدیث ہے، فرمایا نامشروع یعنی شریعت نے جن تعلقات کی اجازت نہیں دی وہ تعلقات رکھنا اللہ تعالیٰ سے برکت ختم کر دیتا ہے. ہم سب مبارکہ بی بی کے ماننے والے، سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بی بی کی نسل میں برکت ہے، بی بی کے ذکر میں برکت ہے، بی بی کے نام میں برکت ہے. ایک شخص آیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اگر جب بھی کوئی جوان موجود ہے یا صاحب اولاد کرے، بیٹی عطا کرے تو بیوی کے نام پر آپ نام رکھیں، تاکید ہے اس کی. فاطمہ امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، سمیتھا فاطمہ، میں نے فاطمہ نام رکھا ہے. امام نے کہا کہ اگر تو نے فاطمہ نام رکھا ہے تو لا تضربھا ولا تلعنھا ولا تصبھا. امام پہلے تو گریہ فرمایا 3 مرتبہ کا فاطمہ فاطمہ فاطمہ، پھر فرمایا کہ اگر تو نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے تو اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، اسے سب و شتم نہ کرنا، اس پر لعنت ملامت نہ کرنا. یہ امام علیہ السلام کچھ واقعات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ جو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آئے تھے. تو بی بی کے نام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برکت رکھی ہے، ان کے ذکر میں برکت رکھی ہے. آخری جملہ کہتا ہوں، کتنے ہیں دنیا میں ان گنت افراد ہیں جو خطبہ فدا کے فاطمہ سلام اللہ علیہ اور رسول اللہ کے بعد جو حالات پیش آئے ان حالات کو پڑھ کر امیر المومنین کی ولایت تک پہنچے. ادریس مغربی موروکن ہے، مغرب کا مطلب ہے موروکو. ایک رائٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی بنور فاطمہ اہتدیت، فاطمہ کے نور سے مجھے ہدایت ملی. کہتے ہیں کہ میں عرب ہوں، میں عرب ریڈیو چینلز وہ سرفنگ کر رہا تھا تو مجھے ایک چینل اچانک سے وہ چینل لگ گیا اور اس میں بہت اچھی باتیں کچھ تھیں اور میرے دل کو بڑا جذب کیا. تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو بنت رسول کا خطبہ فدق ہے، اس سے یہ باتیں. تو میں نے اپنے آپ پہ تعجب کیا کہ رسول اللہ کی بیٹی اور میں مسلمان ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کوئی خطبہ بھی ارشاد فرمایا ہوا ہے. تو اس کے بعد میں نے جب خطبہ جا کے پڑھا تو میرے دل کو یقین ہو گیا کہ جو خطبہ فدق کو پڑھ لے اس کے پاس کوئی اور راہ نہیں بچتی کہ وہ مذہب اہل بیت کو قبول کرے. پھر کتاب لکھی بنور فاطمہ اہتدیت، میں فاطمہ کے نور سے ہدایت پر آ گیا، ان کے ذکر میں ہدایت ہے. یہ ہے برکت، کیا کہنا.